اللہ کے نبی اکمل ہیں، اطہر ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، کیا کیا صفات ان کی بیان کریں۔ ان کی زندگی بھی اعلیٰ ہے، ان کے طریقے بھی اکمل اور اعلیٰ ہیں۔ کتنی سنتیں موجود ہیں جس پر کیا کچھ ملنے والا ہے، آج کے مسلمان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ سنت کو ادنا مت سمجھیں، اللہ کے واسطے میں اور آپ سنتوں کو، صرف نماز کے بعد کی سنتیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ آج چہرے پہ داڑھی کی سنت سجانے کو معیوب سمجھا جا رہا ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے میری پرسنالٹی میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو نعوذ باللہ یہ سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سنت ہی ہے، اس پہ کون سی پکڑ ہونی ہے۔ بڑی آسانی سے اگر میں اور ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ سنت ہی ہے تو چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ سنت میں برکت ہے، سنت میں برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک سنت کو من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ أَوْ مِئَةُ شَهِيدٍ، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب ایمان والوں کو ایسا اکمل اور اعلیٰ نبی عطا فرمایا ہے جو اپنی ذات میں بھی کامل ہیں، اپنی صفات میں بھی کامل ہیں، ان جیسا نہ کوئی ہے اور نہ آج تک، آج کے بعد تک، قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے کہا کہ میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی اکمل ہیں، اطہر ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، کیا کیا صفات ان کی بیان کریں۔ ان کی زندگی بھی اعلیٰ ہے، ان کے طریقے بھی اکمل اور اعلیٰ ہیں، ان کا دین بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین بھی اکمل ہے جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں جس نے بھی ان کی زندگی پر عمل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمانے لگے، 3 تکلیفیں، 3 پریشانیاں مجھ پر ایسی آئی ہیں، ان سے بڑی تکلیف اور ان سے بڑی پریشانی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو صحابہ نے کہا وہ کیا تکالیف ہیں، کیا پریشانیاں ہیں؟ تو فرمایا سب سے بڑی تکلیف مجھے اس دن آئی جس دن اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے اور رخصت ہو گئے اس جہان فانی سے۔ سب سے بڑی تکلیف اس دن آئی۔ دوسری تکلیف جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ بھی بہت بڑی میرے لیے تکلیف تھی۔ اور تیسری تکلیف اور مصیبت وہ تھی، فرمایا المزوت۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ مل مزوت، مزوت کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا ہے جو میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا میں ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گیا، مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، شدید بھوک تھی، اور بھوک کی وجہ سے بے قرار تھا میرا جسم۔ تو میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مزوت، ایک تھیلی جس میں چند کھجوریں ڈلی ہوئی تھی، وہ موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے وہ میری طرف بڑھائی اور مجھے وہ کھجور کی تھیلی دی۔ تو جب میں نے وہ کھجور کی چند کھجوریں ایک تھیلی میں اس کو دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو لی فیہا برکہ، میرے لیے ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادخل یدہ فی المزوت، اپنا ہاتھ اس تھیلی کے اندر ڈالا اور یوں انگلیوں کو کھجوروں کے ساتھ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یوں گھمانے لگے کہ ساری کھجوروں کو
انگلیاں ٹچ ہو جائیں، اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا اے اللہ تو ابو ہریرہ کے لیے اس میں برکت پیدا فرما دے، تو ان کھجوروں کو اس کے لیے برکت والا بنا دے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود بھی کھائیں اور وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب کو وہ کھجوریں کھلائی ہیں۔ میں کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا، میں کھجوریں کھاتا رہا، بار بار اس کو کہتے ہیں، میں کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، میں اسی طرح سے کھجوریں اس میں سے نکالتا، خود بھی کھاتا اور کھلاتا اوروں کو بھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا، میں کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور ان کا پورا دور خلافت۔ میں جس جماعت کے ساتھ جہاں جاتا تھا، مجھے جب بھوک لگتی تھی میں اس میں سے کھجوریں نکال کے خود بھی کھاتا تھا، اور جو اور ساتھ ہوتے تھے میں اوروں کو بھی کھلاتا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا میرے پاس وہ میرے سے گم ہو گیا، اس میں وہ کھجوروں کی تھیلی بھی اس دن میرے سے گم ہو گئی، اور جس کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا، اور آج بھی ہے کہ یہ تیسری چیز تکلیف دہ تھی میرے لیے۔ اور پھر خود ہی فرمانے لگے اتعرفون کم اکلت منہ، جانتے ہو کہ اس سارے عرصے میں اللہ کے نبی کا زمانہ، ابو بکر صدیق کا زمانہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، 20-25 سال سے زیادہ کا یہ عرصہ بنتا ہے، سارے عرصے میں فرمایا جانتے ہو میں نے کتنی کھجوریں کھا لی ہوں گی اور کھلا دی ہوں گی؟ تو صحابہ جو سننے والے تھے انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ کتنی کھا لی ہوں گی؟ فرمانے لگے میرے اندازے کے مطابق اکلت منہ 200 وسقاً، میں نے اس میں سے 200 وسق کھجور نکال کے کھا اور کھلائی ہے۔ 200 وسق کھجور کو وہ لوگ جانتے تھے، سننے والا کیا لیے تو 200 عدد ہے۔ میں نے اس کی خود سے اپنی ذات سے تحقیق کی کہ آج کل کے کلو گرام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 26,000 کلو کھجور بنتی ہے، جو چھوٹی سے تھیلی میں سے نکال کے 7 کھجوریں ہوں گی، 9 کھجوریں ہوں گی، 11 ہوں گی، کتنی کھجوریں ایک تھیلی میں آ سکتی ہیں؟ اور وہ 26,000 کلو خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں نے اس میں سے نکال کے کھائی ہیں، جو کہ 560 یا 540 من بنتی ہیں۔ 540 من کھجور اس تھیلی میں سے نکلی ہے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک لگے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس نبی کی ایک ہاتھ اور ایک دعا پر جب یہ کچھ مل رہا ہے تو کتنی سنتیں موجود ہیں جس پر کیا کچھ ملنے والا ہے، آج کے مسلمان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے اگر میں اور آپ ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ سنت ہی ہے تو چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے، سنت ہے چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ سنت میں برکت ہے، سنت میں برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک سنت کو من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ أَوْ 100 شَهِيدٍ، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک شہید پہ کیا ہوگا؟ شہید کی شہادت پہ اس کے خون کے قطرے زمین پر گرتے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر قطرے پہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور ہر سانس کے اکھڑنے پہ جنت نظر آتی ہے۔ میرا اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم، یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ مر گیا، ان کو اموات مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، اللہ ان کو کھلاتا ہے،
پلاتا ہے، ان کو موت نہیں آئی، وہ اللہ کے نام پر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سنت کو ادنا مت سمجھیں، اللہ کے واسطے میں اور آپ سنتوں کو، صرف نماز کے بعد کی سنتیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کی جو زندگی ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ آج چہرے پہ داڑھی کی سنت سجانے کو معیوب سمجھا جا رہا ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے میری پرسنالٹی میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو نعوذ باللہ یہ سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سنت ہی ہے، اس پہ کون سی پکڑ ہونی ہے۔ ایک سنت پہ کیا برکات ہیں دیکھ لیں۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور میرے گھر میں چند شعیر جو کے دانوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، جو میں نے ایک اونچی جگہ پہ وضعتہ فی رف لی، میں نے ایک اونچی جگہ پہ جن کو رکھا ہوا تھا، چند دانے تھے، ایک دن کی خوراک بھی مشکل سے اس سے انتظام ہو سکتا تھا۔ فرماتی ہیں میں جب جی چاہتا تھا میں اس میں سے نکالتی تھی اور پھر کھانا کھاتی تھی، پھر جب جی چاہتا تھا نکالتی تھی۔ طال علی الامد، ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور وہ جو کے چند دانے ختم نہیں ہو سکے۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں ایک دن میں نے اس برتن کو اٹھا کے اس کا وزن کر لیا، اس جو کے دانوں کا، شعیر کے دانوں کا وزن کر لیا، تو پھر اس دن کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ اگر میں وزن نہ کرتی تو جتنی میری زندگی تھی وہ دو جو کے دانے میرے لیے کبھی کم نہ پڑتے، کبھی ختم نہ ہوتے۔ ان کی زندگی کو سیکھنا ہے، سیرت مصطفیٰ، سیرت نبوی، اس کو سیکھنا ہے، وہ زندگی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور ایک ایک سنت کو محبت کے ساتھ لینا ہے، ایک ایک سنت کو پیار سے دیکھ کر لینا ہے۔ مسواک کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں ہر قسم کا اللہ نے نور بھی رکھا ہے، برکتیں بھی رکھی ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس ایک ہانڈی میں کچھ پکا ہوا تھا۔ فرمایا کیا پک رہا ہے؟ اور پک چکا تھا، یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شاتن، ایک چھوٹی بکری ہے جس کو ہم نے چولہے پہ چڑھایا ہے اور اس کو پکایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ایک دستی میرے لیے اس میں سے نکالو۔ تو صحابی نے ایک دستی کی بوٹی اس میں سے نکالی اور اللہ کے نبی نے اس کو نوش فرمانا شروع کیا۔ جب وہ ختم ہو گئی فرمایا ایک دستی میرے لیے اس میں سے نکالو۔ تو اس نے ایک اور دستی نکالی اور اللہ کے نبی نے نوش فرمانا شروع کیا۔ جب وہ ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دستی کی بوٹی نکالو۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو نکال کے دیتا رہتا تو اللہ اس میں سے دستیاں نکالتا رہتا۔ وہ زندگی ہے اس نبی کے اقوال، اس نبی کی زندگی ہم نے مل کر سیکھنا ہے۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ کی قسم برکتیں ہی برکتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کاش ہم ان برکتوں کی لذت اٹھانے والے بن جائیں، ان برکتوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان برکتوں سے نفع اٹھانے والے بن جائیں۔ اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول اگر راضی ہو گیا جنت ملے گی، اللہ کا رسول راضی ہو گیا تو ہم نے اس نبی کی زندگی جو بدقسمتی سے پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا، پڑھنا ہے، سننا ہے اور دیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے کہ وہ زندگی کتنی برکتوں والی ہیں۔ آپ اپنی بند آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دن دہاڑے اور رات کے اندھیروں میں ہر وقت دیکھیں گے کہ وہ روشنی ہی روشنی ہے، وہ نور ہی نور ہے، وہ خیر ہی خیر ہے۔